اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو. تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں. آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو, اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا, لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی. محمدی کے چھال سے حیدری شیر نکل آیا. کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب, میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے, فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں. ویزید ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر, اور یزید فاسق ہے, فاجر ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے, اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے. حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر. آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا. اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے, حاتم طائی کا پوتا, جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. حضرت امام حمام امام حسین نے ترمح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں. یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا, اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے. حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, واقعہ بڑا طویل ہے. مدینہ تو رسول چھوڑا اور 8 دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم. تو پیدا مدینے میں ہوئے, ان کا مسکن مدینے میں, وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا. حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا, حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے. ان کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے, سجدوں کو طول دیتے رہے. وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے. وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان, ماہ رمضان, ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے کچھ دن گزارے. وہ ذی الحج کو یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ. قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں, انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں, آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں. صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو, لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا, وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا. فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست, اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا. آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ. رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی, لیکن پھر بھی آگے بڑھا. کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے. آپ نے کہا میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں, جس سے صرف حق ہی قبول ہو, یہی جس کا اصل اصول ہو, جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے, اسے کربلائیں ہی راز ہیں. حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں. لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. ان کا یہ مطالبہ تھا, ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر. کیونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی
اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے، مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دی۔ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک کریں، فالو کریں۔ اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے، آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دی، کہا یہ میری جان کے دشمن، مگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بات، لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات، ساری رات عبادت، ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نے تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز، ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگی اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں کہ یا ابتاہ ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک گلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، میرا حق پہنچانو، لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرأت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے ساتھ کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی،
तारीख के औराक में वो रोशन बाग मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला मैदान करबला के अंदर जबर की तेगों के मुकाबले में खड़े। हक बुलंद होता है, बातिल के पास जितने मर्जी लाओ लश्कर हो, बातिल बुज़दिल होता है। उसके सीने के अंदर वो हरारत नहीं होती जो हक के सीने के अंदर होती है। जरा गौर तो करो, 22,000 का लश्कर जर्रार इनके मुकाबले में, जो मुहतात रिवायात के मुताबिक, वरना 82 की रिवायत भी कुतुब तवारीख में मौजूद है। भला 72 अफराद जो 3 दिन से भूखे भी और प्यासे भी, उनके लिए 22,000 का लश्कर क्या माना रखता है। लेकिन बातिल हमेशा बुज़दिल होता है। अगर हक मैदान अमल में खड़ा हो जाए तो कायनात की कोई चीज उसके सामने नहीं ठहर सकती। ये सबक हजरत इमाम हम्माम की कुर्बानी ने हमें पेश किया। 72 अफराद जबर के खिलाफ खड़े, 71 अफराद खाकू खून में, उनके लाशें मिल गए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला, आपने आखिरी जो खुतबा इरशाद किया जिसके अल्फाज मैंने आपके सामने रखे, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आप बैत करें या मैदान में आए। आपने कहा कि मैं तो किसी सूरत बैत करने को तैयार नहीं। फिर मैदान अमल में उनको काटते रहे, फिर घोड़े को एड़ लगाई और फुरात की लहरों में आए, पानी का चुल्लू भरा और लश्कर अशकिया की तरफ देख के कहा कि तुमने मेरे लिए पानी बंद किया, देखो आज हौज़े कौसर पे भी हुसैन का कब्जा है, फुरात की लहरों पे भी हुसैन का कब्जा है। लेकिन आपने इसके बावजूद हजरत इमाम हम्माम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी पिया नहीं। उनको सकीना की प्यास याद आ गई होगी, जिस तरह हजरत अली असगर प्यास से शहीद हुए, वो मंजर याद आ गया होगा। और दूसरी बात ये थी, ये इम्तिहान था, इसलिए हजरत इमाम हम्माम ने पानी नहीं पिया। लेकिन उनको बतलाना मकसूद था कि अगर मैं चाहूं तो ये पानी पे कब्जा कर सकता हूं, और फिर ये साकी हौज़े कौसर के नवासे हैं। अगर ये इशारा करते तो कौसर की नहरें छलक के करबला के मैदान में आ जाती। लेकिन इम्तिहान देना मकसूद है। मुस्तफा करीम के हाथ उठे हुए हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी बख्श दे, अजर भी बख्श दे। हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जबर के मुकाबले में डटे हुए हैं। आपकी तेरे बर्रा उनका खून चाटती रही, फिर उन्होंने यकबारगी आपके ऊपर हमला कर दिया। हजरत इमाम हम्माम ने उस हालत के अंदर भी अपनी जुबान को रोका और जुबान से हाय तक नहीं। आज शहादत हुसैन को तमाशा बना के रख दिया गया है। इस अंदाज के अंदर इस शहादत को बयान किया जाता है जिस तरह वो तरले और मिन्नतें कर रहे थे। पानी पानी की सदाएं उनके लबों पे थी। नहीं, ऐसा नहीं था, जख्म पे जख्म खा के जी। जब मोहब्बत का दम भरा है तो सब कुछ कटाना होगा और कटा के भी मुस्कुराना होगा। जो मोहब्बत के दावा रखने वाले होते हैं उनका इम्तिहान होता है। मुश्किल मौके पर ही तो इम्तिहान होता है कि इस मौके पे ये दामने सबर को थामते हैं या नहीं थामते। अगर वो हाय हाय करते रहे, वो चीखते और पुकारते रहे, और वो पानी के लिए हाथ और झोली फैलाते रहे, और जो पानी के लिए झोलियां फैलाते थे उन्होंने फिर बैत क्यों ना कर दी? उनको इतना कुछ दिया जाता था, उसको कबूल क्यों ना किया? उन्होंने यजीद के तख्त और ताज को कबूल ना किया, यजीद से पानी कैसे मांगते? वो तो खुद हौज़े कौसर के वाली के नवासे थे, वो औरों से पानी मांगते फिरते। पूरी तारीख पढ़ो करबला की, आपको नहीं मिलेगा कि हजरत इमाम हुसैन की जुबान से हाय निकला। अपने हाल मुश्किल मौके पे सबर के दामन को और हाल कुर्बानी पेश करने के बाद हाथ उठाकर यही कहा, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। इसका ये मतलब नहीं कि ये दुख कम थे, इसका मतलब ये नहीं कि मजलूमियत नहीं थी। वो मुसीबतें तो इतनी थी कि पत्थर का कलेजा भी शक हो जाए, कायनात का कलेजा चाक चाक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इनके सब्र का इम्तिहान था, और जब आपके ऊपर पैहम तीर बरसने लगे, मुहताद रिवायात के मुताबिक 33 जख्म तलवारों के आपके बदन पे थे और 34 घाव नेजों के आपके जिस्म पे थे, बल्कि बहुत सारे नेजों की अनियां टूट गई थी जिस्म में। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब पैराहन उतारा गया और उसको जब देखा गया तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन पर गिरे वो तीर जिस्म में और